واللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین وجدہ وابی وامہ واخی وبنی وشیعت آل محمد، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ۔ یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الی یوم القیامہ۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی من احب حسینا فقد احب اللہ، وعلی من ابغض حسینا فقد ابغض اللہ۔ صلوات بر محمد علیہ۔ ارشاد سرور کائنات ہے کہ آگاہ ہو جاؤ اور جان لو اور یہ سمجھ لو کہ جو مولا حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور یہ بھی جان لو کہ جو مولا حسین سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ یہ حدیث رسول ہے جسے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور کل بھی یہی حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ جو بھی مولا حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو مولا حسین سے دشمنی رکھے گا اللہ اس سے دشمنی رکھے گا۔ کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ یہ ہماری اذان، یہ ہماری نماز، یہ ہمارا اقرار ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ مسجدوں سے آواز اذان اللہ اکبر، یہ نمازوں میں آپ اللہ اکبر جو کہہ رہے ہیں، یہ آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے اور حدیث رسول یہ بتلا رہی ہے کہ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، تو اب ہم اگر حسین سے محبت کر رہے ہیں اور کوئی ناراض ہو رہا ہے تو تمہاری ناراضگی کوئی کام کی نہیں ہے۔ کائنات میں جو سب سے بڑا ہے وہ ہم سے راضی ہے۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ ہم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اسے بچا کے رکھیں، ہم اسے سنبھال کر رکھیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق ہم سے ناراض نہ ہونے پائے۔ دنیا کے پاس یہ فارمولہ ہو یا نہ ہو،
لیکن اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے پاس یہ فارمولہ ہے کہ وہ محبت حسین کر کے خدا کو راضی کر لیتے ہیں، وہ مجلس میں آ کے خدا کو راضی کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس سے راضی ہو وہ اور ہے، بندے جس سے کہیں رضی اللہ وہ اور ہے۔ ہمارا بنایا ہوا رضی اللہ نہیں ہو سکتا، لیکن خدا رسول جسے رضی اللہ کہہ دے، اور قرآن اگر پڑھا جائے تو سمجھ کر پڑھا جائے، قرآن اگر پڑھا جائے تو سمجھ کر پڑھا جائے، اس لیے کہ قرآن کے بارے میں یہ بھی حدیث رسول ہے کہ بعض ایسے قاریان قرآن ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ قرآن پڑھنے سے تو ثواب ملنا چاہیے تھا، قرآن پڑھنے سے تو شفا ملنا چاہیے تھا، قرآن پڑھنے سے تو علم ملنا چاہیے تھا، قرآن پڑھنے سے عمل ہونا چاہیے تھا، قرآن پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ بہت سے ایسے قاری قرآن ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، انہیں شفا نہیں ملتی، انہیں ایمان نہیں ملتا، انہیں جذبہ نہیں ملتا، ان کی شفا یابی نہیں ہے، بلکہ بہت سے ایسے قاریان قرآن ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہے۔ پوچھا گیا یہ کیوں؟ کہا آیت تو پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پڑھ تو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر یہ سمجھ کے پڑھتے تو یہی آیت ان کے لیے شفا بن جاتی، اور یہی جیسے قرآن ویسے ہماری عزاداری۔ یہ عزاداری جہاں ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، یہ عزاداری جہاں ہمیں ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے، یہ عزاداری جہاں ہمارے عمل میں مضبوطی لاتی ہے، یہ عزاداری جہاں ہمیں اہل بیت سے قریب کرتی ہے، یہ عزاداری جو ہمیں اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق دیتی ہے، یہ عزاداری جہاں ہمیں جلا بخشتی ہے، وہیں پہ یہ عزاداری دشمنوں کے لیے جیسے قرآن کہ بہت سے ہیں عمل نہیں کرتے، بھئی قرآن میں سب کچھ لکھا ہے، اب اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جیسے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ایسے ہی مجلس امام حسین ہوتی ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں نا کہ مولا حسین کے نام پہ بلایا گیا ہے اور کیا کیا پڑھ دیا جاتا ہے، مجلس کا عنوان کچھ ہے اور تذکرہ کچھ ہے۔ امام حسین کے نام پہ مجلس ہے تو آدم کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے، نوح کا بھی آ جاتا ہے، ابراہیم کا بھی آ جاتا ہے، اللہ کا بھی آ جاتا ہے، نماز کا بھی تذکرہ آ گیا، روزے کا بھی آ گیا، حج کا بھی آ گیا، امر بالمعروف آ گیا، بس مولا کے فضائل پڑھیے۔ یہ ادھر ادھر کیوں؟ کہ جیسے ہماری عزاداری، جیسے ہماری مجلس ایسے ہی قرآن، اور جیسے قرآن ویسے ہی مجلس۔ جب قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو کہیں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، کہیں دعا ہوتی ہے، کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کہا، یہ اللہ کی تعریف کیا ہے، کہیں پہ دعا کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعا کیا ہے، کہیں پہ ہم نے جن لوگوں پہ نعمتیں تمام ہوئی ہیں ان سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو جیسے قرآن پڑھتے ہیں تو کہیں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں رسول کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں جنت کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں دعوت عمل ہوتا ہے، کہیں عقیدہ کی مضبوطی ہوتی ہے۔ ایسے ہی مجلس امام حسین ہے، بس جس کو قرآن سمجھ میں آ گیا اس کو عزاداری سمجھ میں آ گئی، اور جس کو قرآن نہ سمجھ میں آیا اسے مجلس بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات بر محمد علیہ۔ قرآن یہ سمجھ میں آ جائے تو یہ مجلس امام حسین بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ آگاہ ہو جاؤ، جو مولا حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم مولا حسین سے محبت کر رہے ہیں، اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے
یہ ہماری توفیق ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس درجے پہ فائز کیا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام، کل ہم نے کہا کہ پشت رسول پر حالت سجدہ میں امام حسین ہیں۔ اگر ہمارا بیٹا ہوتا، کسی اور کا بیٹا ہوتا، مسلمانوں کا بیٹا ہوتا، صحابیوں کا، نمازیوں کا، تو کوئی نہ کوئی اپنی نماز تمام کرتا اور جا کے جو ہے اپنے بیٹے کو پشت نبی سے ہٹا دیتا کہ یہ نماز ہے۔ لیکن نہ کوئی صحابی بڑھا، نہ کوئی نمازی بڑھا، نہ کوئی مسلمان بڑھا، نہ کوئی شہری بڑھا، نہ کوئی دیہاتی بڑھا، نہ کوئی اپنا بڑھا، نہ کوئی پرایا بڑھا۔ پشت نبوت پہ جو ہے امام حسین بیٹھے رہے، کسی کی مجال نہ ہوئی کہ ہٹا دیتا۔ یہیں سے ہمیں یہ سبق مل گیا کہ لوگوں کو دیکھا ہے، ہم نے جانچا ہے، پرکھا ہے، تاریخ پڑھی ہے، ہسٹری پڑھی ہے، نبی کے ساتھ رہنے والوں کا کردار دیکھا ہے کہ اگر ان کا کوئی بچہ ہوتا تو کوئی بھی مسلمان برداشت نہ کرتا کہ حالت نماز میں پشت نبی پہ آ کے بیٹھ جائے، لیکن حسین بیٹھے رہے، کسی کی مجال نہ ہوئی کہ ہٹا دے۔ تو یہیں سے ہمیں یہ سبق مل گیا کہ اگر رسول کی جگہ آل رسول ہو تو انہیں ہٹایا نہیں جائے گا۔ رسول کی جگہ اگر آل رسول ہے تو انہیں کوئی نہیں ہٹائے گا۔ اب اگر کوئی ہٹائے تو یہ مسلمانوں کی توہین ہوگی، یا صحابیوں کی توہین ہوگی، یا نمازیوں کی توہین ہوگی۔ ورنہ اس دور میں تو یہ دیکھنے کو نہیں ملا، کسی نے نہیں ہٹایا، مولا حسین بیٹھے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کو سمجھو، ان کی عظمت کو سمجھو، ان کے رتبے کو سمجھو، ان کی فضیلت کو سمجھو، اور پھر جب سمجھ میں آ جائے تو ان سے محبت کا اظہار کرو۔ محبت رکھ لینا کافی نہیں ہے، محبت کا اظہار ضروری ہے۔ ایمان رکھ لینا ضروری نہیں ہے، ایمان کا اظہار ہونا چاہیے۔ عقیدہ ہے تو عقیدے کا اظہار ہو، ایمان ہے تو ایمان کا اظہار ہو، بغیر اظہار کے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، محبت ہے تو پروف دو، ثبوت دو، اظہار کرو۔ ہم اللہ والے ہیں، وحدانیت پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، رسالت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، عصمت پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، امامت پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان رکھنا کافی ہے یا اس ایمان کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے؟ 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ تمہارے ایمان کا اظہار ہو سکے۔ ہم نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے بھی نکلیں، مسجدوں کو آباد کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، تب تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ اللہ والے ہیں۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو محبت ہے اہل بیت سے، ہم مولا حسین کو بھی چاہتے ہیں، ہم آل رسول کو بھی چاہتے ہیں، اگر آپ آل رسول سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو مجلسوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، مجلسوں میں شرکت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ آل رسول کے چاہنے والے ہیں اور رسول اور آل رسول کے ماننے والے ہیں تو آپ کو اظہار کرنا پڑے گا، اور اظہار یہ ہوگا کہ مجلسوں کا اہتمام کرو، سبیلوں کا اہتمام کرو، عزا خانے سجاؤ، فرش عزا بچھاؤ، ماتم کا اہتمام ہو، گریے کا اہتمام ہو، نذر و نیاز کا اہتمام ہو، تب تو پتہ چلے گا یہ اہل بیت والے ہیں۔
جیسے ہمارے ایمان کے مظاہرے کا نام نماز ہے، جیسے ہمارے ایمان کے مظاہرے کا نام روزہ ہے، جیسے ہمارے ایمان کے مظاہرے کا نام حج ہے، جیسے ہمارے ایمان کے مظاہرے کا نام خمس ہے، ایسے ہی محبت اہل بیت کے اظہار کا نام عزاداری ہے۔ ایک صلوات پر محمد علیہ محمد۔ اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو کسی کو برا لگے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خدا کو نہیں مانتا۔ اب اگر ہم روزے سے رہیں اور کسی کو برا لگے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خدا کو نہیں مانتا۔ اب اگر ہم حج پہ جا رہے ہیں اور کسی کو برا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خدا کو نہیں مان رہا ہے۔ اگر ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی تبرع سے انسان خوش ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ والا ہے، رسول والا ہے، اہل بیت والا ہے۔ تو جیسے ان تمام اعمال کے مظاہرے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، رسول والے ہیں، آل رسول والے ہیں، ایسے ہی مجلس میں آ کر یہ پروف دیا جاتا ہے ہم اہل بیت والے ہیں، ماتم کر کے بتایا جاتا ہے ہم اہل بیت والے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد علیہ۔ یہ پروف ہے، یہ ثبوت ہے، یہ دلیل ہے کہ ہم کتنا چاہتے ہیں۔ اور آپ جو فرش ادائے حسین پہ آ گئے، دیکھیں جو کام مل جل کر کیا جائے، جو کام محبت سے کیا جائے، جو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے کیا جائے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ نماز فرادہ پڑھیں تو ثواب کم ہوتا ہے۔ یہ ایام ادا کا مہینہ ہے، آپ عزاداری کر رہے ہیں، اس میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کو عزت دینا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم اکیلے ہی سب کام کر لیں تو جیسے ہماری نماز اکیلے ہوتی ہے تو اس کا ثواب کم ہوتا ہے، اور وہی نماز اگر مسجد میں پڑھی جائے تو ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہی نماز اگر جماعت سے پڑھی جائے تو اور زیادہ ہو جاتا ہے، وہی نماز اگر اور زیادہ مجمع ہو جائے تو اور زیادہ ثواب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ عزاداری کا اہتمام ہے۔ ہم گھروں میں تو کرتے ہیں، ہمیں امام بارگاہوں میں بھی آنے کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ شریک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں جلوس میں شامل ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں انجمنوں میں شامل ہو کر ماتم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جیسے مل کر عبادت کی جاتی ہے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نماز کی صف میں آپ کھڑے ہوئے تو اب یہ کوئی نہیں کہے گا یہ ننھے صاحب ہیں اور یہ مولانا سرور صاحب ہیں اور یہ آغا ہیں، یہ اسلم صاحب ہیں، یہ وہ ہے، یہ وہ نہیں۔ جو دیکھے گا بولیں گے یہ نمازی کھڑے ہیں، جتنے دیکھیں گے کیا بولیں گے؟ یہ نمازی کھڑے ہیں۔ تو جب آپ مل جل کر کام کریں گے تو آپ کا ٹائٹل بھی بدل جاتا ہے، اور اگر الگ الگ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی شخصیت پہچانی جاتی ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اگر فرادہ نماز جب پڑھیں گے مسجد میں تو کہیں گے یہ اسلم صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ سروت صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ ننھے صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ اکرام صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ عبداللہ صاحب پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب جماعت سے نماز ہوگی تو اس کو یہ نہیں کہے گا یہ فلاں پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہی کہا جائے گا یہ نمازی کھڑے ہیں۔ یہی حال جو ہے اہل بیت کے ساتھ ہے۔ جب تک ہم الگ الگ دیکھیں گے، کوئی محمد نظر آئے گا، کوئی علی نظر آئے گا، کوئی فاطمہ نظر آئے گی، کوئی حسن نظر آئے گا، کوئی حسین نظر آئے گا، لیکن جب چادر تطہیر میں آ جائیں گے تو ملائکہ بھی پوچھیں گے پروردگار سے، اے میرے پروردگار یہ چادر میں ہے کون؟ جبریل
اس در پہ بار بار آئے ہو، جھولا جھلانے آئے ہو، روٹی لینے آئے ہو، لباس جنت لے کر آئے ہو، بار بار آئے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس چادر میں ہے کون؟ کہا جب بھی آتے تھے تو الگ الگ ملاقات ہوتی تھی، آج چادر کے نیچے آ گئے تو جب اہل بیت چادر کے نیچے آ جائیں تو ملائکہ بھی نہیں سمجھ پاتے، وہ خدا سے پوچھتے ہیں کون تو اللہ الگ الگ جو ہے نہیں بتاتا، یہ محمد، یہ فاطمہ، یہ احسان حسین نہیں، کہا ہم اہل بیت النبوہ، یہ اہل بیت نبوت ہے۔ یہی معاملہ ہماری مجلسوں کے ساتھ ہے، یہی معاملہ ہمارے جلوس کے ساتھ ہے، یہی معاملہ ہماری عزاداری کے ساتھ ہے۔ جب ہم مل کے کہیں گے تو سب کے سب عزادار حسین ہوں گے۔ ایک صلوات پر محمد علیہ۔ عظمت امام حسین، جو محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ بھی کیجئے۔ ہر مسلمان محبت اہل بیت کا اظہار کرے، بغیر اظہار کے تو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے وکالت کی ہوگی، اگر کیس نہیں لڑیں گے تو آپ نہیں پہچانے جائیں گے۔ آپ نے ڈاکٹری کی ہوگی، اگر علاج نہیں کیا تو آپ نہیں پہچانے جائیں گے۔ ہم نے مولویت پڑھی ہے، اگر ہم ذکر اہل بیت نہ کریں تو نہیں پہچانے جائیں گے۔ ہر پیشہ، ہر چیز پروف چاہتی ہے، اظہار چاہتی ہے۔ آپ اہل بیت سے اگر محبت کا دم بھرتے ہیں تو اظہار کر کے بتلائیں، کریں، سبیل لگائیں، نظر و نیاز کریں، علم اٹھائیں، فرش عزا بچھائیں، مجلس کا اہتمام کریں، شرکت کریں۔ اگر آ رہے ہیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ محبت اہل بیت ہے۔ اگر کفر کے فتوے لگنے لگے، بدعت کے تانے اٹھنے لگے تو ہم سمجھ جائیں گے کوئی یزید کا رشتہ دار بول رہا ہے۔ ایک صلوات بر محمد علیہ۔ پروف دیجئے، ثبوت دیجئے، آئیے مل جل کر کریں۔ عظمت حسین سمجھو تو اس در پہ آؤ۔ یہ آپ جیسے نہیں ہیں، یہ ہم جیسے نہیں ہیں، یہ اللہ کے خاص و خاص بندے ہیں، یہ خاص و خاص ہیں، یہ ہادی ہیں، یہ معصوم ہیں، یہ امام ہیں، یہ جانشین رسول ہیں۔ ان کو سمجھو، اپنے جیسا نہیں سمجھنا۔ یہ سب جانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، سب جان رہے ہیں۔ ہم کس جذبے سے آ رہے ہیں امام جان رہے ہیں، ہم کس جذبے سے مجلس پڑھ رہے ہیں امام جان رہے ہیں، آپ نے کس جذبے سے فرش عزا بچھائی ہے امام جان رہے ہیں، ہم نے کس جذبے سے نوحہ کیا ہے امام جان رہے ہیں، ہم نے کس جذبے سے تبرک بانٹا امام جان رہے ہیں، آپ نے کس جذبے سے جو ہے عزاداروں کا احترام کیا ہے امام جان رہے ہیں۔ امام سب جانتے ہیں۔ ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں جو ہمارے حالات سے غافل نہیں ہے، اور آپ ایسوں کے ماننے والے ہیں کہ آپ کو اپنی خبر نہیں ہے۔ تو فرق ہے نا کہ ہم نے ایسے کو مانا ہے جسے سب کچھ خبر ہے، ماضی میں کیا ہوا وہ بھی جانتا ہے، حال میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور فیوچر میں کیا ہوگا وہ بھی جانتا ہے۔ اب جو محبت کرنے والے ہیں وہ نبی کو علم الغیب جانتے ہیں، اور جو نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں غیب کا علم تو سوائے خدا کے کسی کے نہیں ہے۔ کتنا فرق ہو گیا۔ یہ محبت کہاں سے کہاں لے گئی۔ عزیزان گرامی، محبت پروف چاہتی ہے، اور در حسین پہ آنے کا ہمیں فائدہ ہے۔ بعض لوگ جب ہم ولادت پہ مبارکبادیاں دیتے ہیں، مولا علی کی ولادت پہ مبارکبادی، مولا امام حسن کی ولادت پہ مبارکبادی، مولا حسین کی ولادت پہ مبارکبادی، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا نیا چیز، یہ کیا لے آئے، اور جب شہادت پہ پرسہ پیش کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ کیا نکال کے لے آئے۔ یعنی کسی طریقے سے ہمیں جینے نہیں دیا جا رہا ہے، نہ ہماری خوشی ان سے دیکھی جا رہی ہے اور نہ ہمارا غم ان سے دیکھا جا رہا ہے،
جبکہ ہر چیز جو ہے تاریخ میں محفوظ ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے شفا بھی دلائی ہے، یہ اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے نجات بھی دلائی ہے، یہ اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے حاجتیں بھی پوری کرائی ہیں، یہ اہل بیت وہ ہیں جو انہوں نے مشکلوں سے نکالا بھی ہے۔ مولا حسین کی جب ولادت ہوئی ہے تو اللہ نے جو ہے جبریل کے ذریعے سے فرشتوں کا اور ملائکہ کا جو ہے قافلہ بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو جو ہے مبارکبادی پیش کرو نواسے کی ولادت پر۔ جبریل جب چلے ملائکہ کے ساتھ تو ایک ایسی وادی سے گزر ہوا جہاں پہ فطرس اپنے عذاب میں گرفتار تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ فرش ادا حسین کی دین ہے کہ ہمیں ہر علم ہونا چاہیے، ماضی میں کیا ہوا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنا حال جو ہے بہتر بنا سکیں۔ اور یہ واقعات ابس نہیں ہوتے، یہ تاریخیں ابس نہیں ہیں، ان سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، ان سے ہمیں سنورنے کی ضرورت ہے، ان سے ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ فطرس جزیرے میں پڑا ہوا عذاب الہی کو جو ہے گرفتار ہے، اور اس نے دیکھا کہ جبریل آ رہے ہیں، زمین پہ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، تو فطرس نے جبریل سے پوچھا جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کیا قیامت آ گئی؟ زمین پہ جا رہے ہو؟ کہا نہیں قیامت تو نہیں ہوئی ہے، لیکن نبی کے یہاں نواسہ پیدا ہوا ہے، ہمیں حکم خدا یہ ہے، ہمیں حکم خدا یہ ہے کہ مولا حسین کی ولادت پہ مبارکبادی دینے جائیں۔ اب جو لوگ مولا حسین کی ولادت پہ مبارکبادی دیتے ہیں یہ تو سنت خدا پہ عمل کر رہے ہیں، یہ تو سنت خدا پہ عمل کر رہے ہیں۔ جبریل نبی کے یہاں نواسہ پیدا ہوا، ہمیں بھی لے چلو۔ مولا حسین جیسا شفیع، مولا حسین جیسا مہربان، مولا حسین جیسا بخشنے والا کائنات میں کوئی دکھلاؤ۔ فطرس عذاب الہی میں گرفتار ہے، 500 سال سے زیادہ عذاب الہی ہے، آنکھوں کی پلکوں کے ذریعے سے وہ لٹکایا گیا ہے۔ فطرس 500 سال سے عذاب الہی میں ہے، آنکھوں کی پلکوں سے وہ لٹکایا گیا ہے، یہ سزا ہے، اور اسے اختیار دیا گیا تھا۔ دیکھیں فطرس سے جب خطا ہوئی، کوتاہی ہوئی، ترک اولا ہوا، تو اللہ نے کہا فطرس یہ بتاؤ کہ تمہیں سزا دنیا میں چاہیے یا آخرت میں چاہیے؟ تو فطرس نے کہا کہ دنیا کی سزائیں وقتی ہوتی ہیں، لیمیٹڈ ہوتی ہیں، محدود ہوتی ہیں، معین ہوتی ہیں، کچھ دنوں کی ہے، کچھ مہینوں کی ہے، کچھ سالوں کی ہے، لیکن آخرت کی سزا ان لمیٹڈ ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، کوئی مدت ہی نہیں ہے۔ تو فطرس کو جب اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا میں سزا چاہیے یا آخرت میں، تو اس نے کہا کہ ہمیں دنیا میں سزا مل جائے تاکہ یہیں پہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ فطرس نے ہمیں اتنا سبق تو دے دیا کہ اپنے گناہوں کی معافی کے انتظار میں آخرت میں نہ رہو کہ وہاں دیکھا جائے گا۔ فطرس نے بتلا دیا کہ اگر خطائیں ہو جائیں، اگر گناہ سرزد ہو جائے، اگر غلطی ہو جائے، اگر واجبات چھوٹ جائیں، خدا نخواستہ اگر خدا نخواستہ فعل حرام ہو جائے تو اپنے معاملے کو جلدی جلدی نپٹا لینا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہاں دیکھا جائے گا۔ وہاں کی سزا جو ہے بڑی سخت ہے، وہ دائمی ہے اور ابدی ہے، وہاں برداشت کرنا مشکل ہے ہی نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اچھا انسان اور عقل مند انسان یہ ہے کہ اپنا معاملہ یہی حل کر لے۔ اب ہم عزادار وہ ہیں کہ فرش عزا پہ آنے کے بعد ہم حسین سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں، اہل بیت سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں۔ ہم فرش عزا پہ آ جائیں تو اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ ہیں جو دنیا میں اپنا معاملہ رفع دفع کر دینا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں، اہل بیت کی شان پہ اعتراض، مولا علی کی ولایت پہ اعتراض، مولا علی کی محبت پہ اعتراض، عزاداری پہ اعتراض، ماتم پہ اعتراض، اور سوچتے ہیں آخرت میں دیکھا جائے گا، تو یہ آخرت کا سودا بہت سخت ہے۔
عقلمند انسان یہی ہے کہ اپنے معاملے کو یہی رفع دفع کر لے۔ فطرس 500 سال سے عذاب الہی دنیا میں برداشت کر رہا ہے۔ جبریل گزر رہے ہیں، کہا جبریل ہمیں بھی لے چلو۔ جبریل نے خدا سے اجازت لی، اجازت ملی، جبریل فطرس کو لے کر مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچے، نبی کے سامنے معاملہ رکھا۔ نبی نے فرمایا فطرس کو گہوارے حسین سے مس کر دو، فطرس کو گہوارے حسین سے مس کر دو۔ فطرس ہے ملک، ترک اولا ہوا ہے، 500 سال سے عذاب الہی کو برداشت کر رہا ہے۔ آج اپنی شفایابی کے لیے، اپنی شفاعت کے لیے در حسین پہ آیا ہے۔ رسول اللہ کا زمانہ ہے، مدینے کا واقعہ ہے، امام حسین کی پیدائش کا واقعہ ہے، یعنی تاریخ پڑھو تاکہ تمہیں کچھ پتہ تو چلے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بولنے سے پہلے سوچو تو کیا بول رہے ہیں، حسین کی شان میں کیا کہنے جا رہے ہو، حسین کے لیے کیا کہنے جا رہے ہو۔ پہلے تاریخ دیکھ لو کہ حسین کتنا عظیم ہے، حسین کتنا شفیع ہے، حسین کتنا مہربان ہے۔ نبی کا دور، نبی کا زمانہ، نبی کا گھر، اور نبی اللہ فرماتے ہیں کہ فطرس کو گہوارے حسین سے مس کر دو۔ نبی کا حکم بجا لایا گیا، فطرس کو گہوارے حسین سے مس کیا گیا اور فطرس کو شفا مل گئی۔ سب مانتے ہیں فطرس کو شفا مل گئی، سب مانتے ہیں۔ میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 500 سال سے عذاب الہی میں فطرس گرفتار تھا، کیا کوئی نبی کا دور نہیں تھا؟ اس دور میں جناب عیسیٰ بھی ہوں گے، جناب ابراہیم بھی ہوں گے، جناب اسماعیل بھی ہوں گے، خود رسول اللہ ہیں، خود مولا علی ہیں، خود امام حسن ہیں، ان تمام معصوموں کا دور تو ہے۔ اس دور میں اس نے کیوں نہیں بخشوایا؟ یا اللہ نے مصلحت یہ سمجھی کہ عظمت امام حسین آج ہی دکھلا دیا جائے کہ جتنی جلدی شفا در حسین سے ملنے والی ہے کہیں نہیں ملنے والی، ورنہ ابراہیم کا دور بھی گزر گیا، عیسیٰ کا دور بھی گزر گیا، رسول کا بھی دور آ گیا، مولا علی کا بھی دور آ گیا، لیکن یہ 500 سال سے عذاب الہی میں گرفتار ہے۔ آج مولا حسین کی ولادت پہ اسے شفا یابی مل رہی ہے، اسے نجات مل رہی ہے، اس کی مشکل کشائی ہو رہی ہے۔ خدا یہ بتلانا چاہتا ہے جتنا کریم اور مہربان اور شفیع مولا حسین کی ذات گرامی ہے کسی کی نہیں ہے۔ سب سے جلدی دعا اسی در پہ قبول ہوتی ہے، سب سے جلدی حاجت یہیں پہ قبول ہوتی ہے۔ اے فطرس، تو خوش نصیب تھا کہ تیرے گناہوں کی معافی گہوارے حسین سے ہو گئی، تو کیا ہم بد نصیب ہیں؟ نہیں، ہم بد نصیب نہیں ہیں، ہم بھی خوش نصیب ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ فطرس کو معافی کے لیے گہوارے حسین ملا، ہماری معافی کے لیے فرش ادائے حسین ملا۔ یہ فرش ادائے حسین بڑا قیمتی ہے، اس کو سمجھیں، بڑا قیمتی ہے فرش ادائے حسین۔ اس پہ جو بھی آتا ہے مغفرت ہو جاتی ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے۔ آؤ محبت کے ساتھ آؤ، آؤ عقیدت کے ساتھ آؤ، آؤ مل جل کر آؤ، عزاداری کرو، حسین کا غم مناؤ۔ ہر چیز تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے، بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، بگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کربلا کی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، کربلا سے پہلے کربلا بیان ہوئی ہے، کربلا کے بعد کربلا بیان ہوئی ہے۔ آج 2 محرم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے نام پہ رویا کیوں جائے، شہادت حسین پہ گریہ کیوں کیا جائے، کیا علی روئے تھے، کیا فاطمہ روئی تھی، کیا رسول روئے تھے؟ ہاں، رسول بھی روئے تھے، فاطمہ بھی روئی تھی، مولا حسن بھی روئے تھے، مولا علی بھی روئے تھے، مولا حسین بھی روئے تھے، اور تم مولا کی بات کرتے ہو۔ زمین کربلا روئی تھی، آسمان رویا تھا، شجر رویا تھا، حجر رویا تھا، ہوائیں روئی تھی، سب نے تو گریہ کیا تھا، آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟
مولا حسین کی شہادت واقع ہونے سے پہلے مولا علی شہادت کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ جنگ صفین سے مولا گزر رہے تھے، کربلا کے میدان میں پہنچے، اپنے گھوڑے سے زمین کربلا پہ اترے، خاک کربلا کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا اور گریہ کرتے ہوئے مولا علی نے فرمایا میرے لال نے کیا کیا ہے کہ اسے بے جرم و خطا شہید کیا جائے گا۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو میرے حسین کا ساتھ دیں گے، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو میرے حسین کے خلاف جائیں گے۔ نبی علی کے ساتھ علی کا ایک صحابی حرثمہ ابن مسلم بھی ساتھ تھا، جو جنگ صفین سے پلٹ رہا تھا۔ وہ مولا کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگے مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام نے کہا اسی سرزمین پر میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا، بھوکا پیاسا ہوگا۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو میرے حسین کا ساتھ دیں گے، بد نصیب ہوں گے وہ جو میرے حسین کے خلاف جائیں گے۔ یہ عزاداری کر کے ہم بتلا رہے ہیں ہم حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ مجلس کر کے ہم بتلا رہے ہیں ہم حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ گریہ کر کے ہم بتلا رہے ہیں ہم حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ ماتم کر کے ہم بتلا رہے ہیں ہم حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ نوحہ پڑھ کے ہم بتلا رہے ہیں حسین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ سوچیں کہ وہ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں یا حسین کے خلاف جا رہے ہیں۔ مولا علی نے تو فرمایا تھا خوش نصیب ہوں گے جو حسین کے ساتھ ہوں گے۔ غم علی تو حسین کے لیے تھا۔ عزادارو 2 محرم کی تاریخ آئی، مولا حسین کا قافلہ زمین کربلا پہ پہنچا۔ اے کربلا کا غم منانے والوں، اے مولا حسین پہ آنسو بہانے والوں، آج میرا مولا اور آقا زمین کربلا پہ آ گیا۔ ارے گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، یہ وفادار جانور ہے۔ مولا کو سب معلوم ہے، مولا کو سب معلوم ہے، لیکن مولا بتلانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہ یہ اتفاقی بات ہے۔ مولا کو سب معلوم ہے۔ زمین کربلا پہ اترے اور بنی اسد سے یہ زمین کربلا خریدی، اور خریدنے کے بعد پھر ان کو دے دیا، اور ان سے یہ کہا دیکھو میری شہادت کے بعد یہاں میرا مزار بنے گا، میرا روضہ آباد ہوگا، میرے زائرین آئیں گے، میرے محب آئیں گے، میرے چاہنے والے آئیں گے۔ اے عزاداروں کتنے خوش نصیب ہو تم، غم حسین میں آنے والوں، مولا نے تمہاری حاضری کا انتظام پہلے سے کیا، مولا نے تمہیں پہلے سے یاد کیا ہے۔ اے بنی اسد والو، میرے زائرین آئے تو ان کو مہمان بنانا۔ اللہ اللہ، جس کی مہمان نوازی نہ کی گئی اس نے اپنے آنے والے مہمانوں کا کتنا خیال رکھا۔ میرے دیار میں آنے والا کوئی بھوکا نہ رہے، میرے دیار میں آنے والا کوئی پیاسا نہ رہے۔ اے حسین، آپ نے ہماری بھوک و پیاس کو مٹا دیا، لیکن آپ 3 روز کے بھوکے پیاسے رہے، آپ کے اصحاب بھوکے پیاسے رہے، آپ کے انصار بھوکے پیاسے رہے، آپ کے اہل و عیال بھوکے پیاسے رہے۔ عزادارو، مولا حسین نے بڑوں سے یہ کہا، بزرگوں سے یہ کہا دیکھو ہماری شہادت کے بعد ہمارے لاشیں اسی سرزمین کربلا پہ پڑے ہوں گے، تم لوگ اتنا کرنا کہ میری لاش کو دفن کر دینا، میری لاش کو دفن کر دینا۔ مولا حسین بنی اسد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری لاش اسی زمین کربلا پہ ہوگی، اس کو دفن کر دینا۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے کہا جاؤ جاؤ اور اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ عورتیں آئی تو مولا حسین نے ان عورتوں سے، خواتین سے، مستورات سے یہ کہا دیکھو اگر تمہارے مرد پیچھے ہٹ جائیں، مجھے دفن کرنے کے معاملے میں اگر وہ ڈر جائیں، خوف آ جائے، وہ نہ کر سکیں، تو تم لوگ ایک ایک مٹھی خاک میری لاش پہ رکھ
دینا۔ اور اس کے بعد کہا جاؤ تم لوگ بھی جاؤ اور اپنے اپنے بچوں کو بھیجو۔ یہ عزاداری میں سبھی شمار ہوتے ہیں، عزاداری میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ حسین کی اسی یاد کا نتیجہ ہے۔ کہا جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ ان ماں باپ نے اپنے اولادوں کو مولا حسین کی بارگاہ میں بھیجا۔ مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچے، امام نے بتلایا دیکھو اسی سرزمین پہ مجھے شہید کیا جائے گا، میرا لاشا اسی سرزمین کربلا پہ پڑا ہوگا۔ اے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ مجھے نہ دفن کر سکے تو اے بچوں کھیلتے کھیلتے آنا، میری لاش پہ ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ اے میرے حسین، آپ کی غربت پہ ہمارا سلام۔ اے میرے حسین، آپ کی مصیبت پہ ہمارا سلام۔ آپ نے اتنے اہتمام کیے، بنی اسد کے مردوں سے کہا، بنی اسد کی عورتوں سے کہا، بنی اسد کے بچوں سے کہا میرا لاشا دفن کر دیا جائے، لیکن تاریخ کربلا بتاتی ہے حسین کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا رہا، شمر بے حیا گھوڑوں کی نال بندی کرا رہا ہے۔ حرام زادے گھوڑے تلاش کیے گئے، ایسے ہی سوار تلاش کیے گئے۔ نبی کے نواسا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لخت جگر، ہمارا مولا اور آقا زمین کربلا پہ ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاش حسین پامال کیا جا رہا ہے۔ بہن منظر دیکھ رہی ہے، بیٹی فریاد کر رہی ہے، ہائے کوئی جو بچا لے، ہائے کوئی جو بچا لے، لیکن حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خدمتوں کو قبول فرما، مل جل کر عزاداری مظلوم کربلا برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو کچھ بھی ہم نے عزاداری کے نام پہ کیا ہے پروردگار یہ بہت مختصر ہے، حق کے عزاداری تو ادا نہیں ہوا، حق کے محبت تو ادا نہیں ہوا، لیکن مولا تو قبول کرنے والا ہے، ہماری ان خدمتوں کو قبول فرما لے۔ پروردگار جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا برپا ہو رہی ہے، ہر ایک کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہر ایک کو کامیابی فتح یابی عزت آبرو نصیب فرما، ان سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار وارث خون کربلا حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادموں و ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔